السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمیر بن سعد ایک چھوٹا بچہ تھا جو 3-4 سال کا تھا۔ اس کا چچا جلاس بن شعیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر اسے لے جایا کرتا۔ وہ بچہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنتا۔ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر گھر کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کے دل میں ایسے چھا گئیں کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں بھی تمام باتوں کو سمجھنے لگ گیا۔ ایک مرتبہ اس کا چچا اس کے ساتھ نہ گیا خطاب سننے کے لیے۔ وہ بچہ اس قدر محبت میں مبتلا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر بیان کر رہے تھے، تو وہ بچہ بڑا خوشی سے گھر واپس آیا۔ وہ چچا کو کہنے لگا، جلاس بن شعیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر ایسے بیان کیا ہے کہ جیسے وہ گویا میں اس کو دیکھ ہی رہا ہوں۔ تو اس پر اس کے چچا نے کہا، جس کے دل میں نفاق تھا، اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس بچے نے کہا کہ تو منافق ہے، تو دشمن ہے۔ اب میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں سب بتا دوں، تو یا پھر تم اپنی اس بات کو معافی مانگو اللہ سے۔ اس نے کہا، جا جس کو جا کے مرضی بتا دے، تجھ جیسا 3-4 سال عمر کے بچے کا کون یقین کرے گا؟ کوئی بھی تمہاری اس بات کو نہیں مانے گا۔ وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میری بات پر یقین کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آج کے خطاب کے بارے میں جب اپنے چچا کو بتایا تو اس نے مجھے آگے سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہیں، تو اے عمیر بن سعد مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اس بچے نے جب یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے تو مشورہ کر لینا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جلاس بن شعیب نے کہا کہ یہ بچہ ہے، میں ایک بزرگ ہوں، میں کیسے ایسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو میرے الفاظ کی سمجھ نہیں آئی۔ اور وہاں پہ موجود صحابہ نے بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو، یہ بھی 3-4 سال کا چھوٹا بچہ ہے جسے ابھی بولنا بھی نہیں آتا، تو یہ کیا بتائے گا، یہ کیا سمجھے گا؟ اب اس بچے نے اپنا دامن کھولا اور اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کی تصدیق کر دے۔ ابھی وہ کلمات جاری تھے، جیسے کہ کسی نے کیا خوب کہا، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زباں سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ جبرائیل امین قرآن پاک کی آیت لے کر سورۃ توبہ کی آ جاتے ہیں اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جلاس قسمیں کھا رہا ہے یہ جھوٹی ہیں اور اس نے آپ کی گستاخی کی ہے اور یہ منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا اور فرمایا، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری تصدیق کرنے کے لیے 7ویں آسمان سے قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے دل میں ایسے ہی محبت ڈالنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی سچے پکے عاشق رسول بنیں۔